کہ جو بھی تیرے دین پر پکا عمل کرے گا وہ کبھی بھی نہیں بھٹکے گا. جتنی بھی قومیں بھٹکی دین کو چھوڑنے سے بھٹکی، جو بھی عذاب آیا دین کو چھوڑنے سے آیا. قومیں بھٹکی یا نہیں، عذاب آیا یا نہیں، خود کہہ رہا ہے اللہ تعالی. تو ہمارے رسول نے ہم سے یہ کی گزارش کی ہے ہم سے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا. قرآن کو عذاب، اللہ کا عذاب یہ نہیں ہوتا. اللہ کا عذاب بہت خطرناک ہے، کڑک والا آتا. اللہ کا عذاب آیا تو آر نہیں تو پار، یا تو برائی ہٹنا نہیں کہا تو اچھائی مٹنا. اچھائی تو کبھی نہیں مٹتی، برائی مٹتی ہے. اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا کس کے واسطے؟ برائی کو مٹانے کے واسطے. کبھی بھی اچھائی نہ آتے برائی کو مارنے. اب اچھائی برائی کو مارنے آئی تو برائی مرنا نہیں مرنا. جو جتنی بھی برائی ہوگی وہ ایک بار خوب ختم کرے گا. اگر اس کو ختم کرنا چاہتا ہے تو تھوڑی وہ نہیں. آپ سمجھو کتنی قوموں کو اللہ کا عذاب آیا ہے. راتوں رات قومیں چلی گئی. صبح کا سورج نہیں دیکھا کتنی قوموں نے. قرآن میں نہیں کہہ رہا ہے اللہ عذاب کے بارے میں؟ کتنوں کو دھسا دیا زمین میں. اس طرح کا ہوتا ہے اللہ کا عذاب. اگر اللہ کا عذاب آتا تو سارا دبئی چلا جاتا. سارا دبئی ایک بچہ نہیں بچتا. یہ ہوتا ہے اللہ کا عذاب. لیکن اللہ کا عذاب ابھی نہیں آیا. اب اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، صرف اور صرف اللہ آئے گا قیامت کے روپ میں. قیامت اور کچھ نہیں ہے، صرف آنے کا. اللہ کا آنا ہی قیامت ہے. اس کے علاوہ قیامت کچھ چیز نہیں ہے. اللہ آ گیا سمجھو قیامت آ گئی. کچھ باقی رہے گا یہ اللہ کے آنے سے نہیں باقی رہے گا. کیوں؟ خالق مخلوق آ رہا ہے تو مخلوق کو کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے خالق کے سامنے کھڑ سکے. فنا ہو جائے گی وہ مخلوق جب اللہ اس کے سامنے آئے گا. یہ ہوتا ہے اللہ قیامت. یہ نہیں ہے چھوٹی موٹی بارشیں 4 دن 5 دن شہر بند رہا، یہ نہیں ہے. اللہ بند نہیں کرتا، اللہ ختم کرتا ہے. ختم ایک دن کرے گا، وہ بھی ساری زمین کو ختم، ساری کائنات کو ختم. بند نہیں کرتا، وہ صرف ختم کرتا ہے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا، کسی انسان کو پاؤس نہیں کیا، روکا نہیں، تھاما نہیں، بند نہیں کیا. ختم کیا، پیدا کیا، ختم کیا. کسی کو سٹے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ کسی کو سٹے نہیں دیتا. پیدا کرتا ہے پھر ختم. یہ ہے اللہ کا فیصلہ. قیامت کے روپ میں کرے گا تو سب کچھ ایک ہی پل میں ختم کرے گا. وہ ہوتی ہے قیامت. اب ویسا عذاب نہیں آئے گا جیسے قوموں پر آتا تھا، ایک ملک فنا ہو جانا یا چند شہر چلے جانا. ایسا نہیں. اب آئے گا تو صرف اللہ. قیامت آئے گی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے اب میں آپ کی ہدایت کے لیے رسول نہیں بھیجوں گا، نہ نبی بھیجوں گا. آخری نبی آئے ہمارے پیارے رسول، ساری زمین کو پاک کر گئے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا. کیونکہ اس سے پہلے کسی رسول نے وہ کام نہیں کیا جو ہمارے رسول نے کر دکھایا. اللہ کو عرب کی زمین پر ساری گندگی کو پاک کیا ہمارے رسول نے. جیسا اللہ چاہتا تھا وہاں سے نور لیتے، یہاں بانٹ دیتے نور کو. نور سے سب کچھ پاک کر. یہی ہوا ہے زمین پر. اس بات کو کوئی انکار کر کے بتائے مجھے. پاک نہیں کی کیا ہمارے رسول نے ساری عرب کی زمین کو؟
اسی لیے وہ خاتم النبیین کہلائے نا. اللہ تعالیٰ بول ڈالے نا اب میں پاک کرنا تھا تم کو جتنا سمجھانا تھا جتنا پاک کرنا تھا کر دلیا. آج کے بعد میں آپ کی طرف نبی نہیں بھیجوں گا. جو دین دینا تھا جو کتاب دینی تھی سب کچھ دے دی ہمارے رسول کی ضمانت پر کہ ہمارے رسول نے اللہ تعالیٰ کو ضمانت دی ہے کہ میری قوم وہ قوم ہوگی جو کبھی نہیں بھٹکے گی. مسلمانوں کی ضمانت دی ہے نا. اسی لیے کہا نا اللہ نے محمد رسول اللہ ہم نے ہی اس کو بھیجا. ضمانت دی ہے نا نہیں بھٹکیں گے. تیرے دین کو تو نے دین مکمل کیا ہے میری امت پر. مجھے اتنا بھروسہ ہے کہ وہ دین تیرا سچا دین میں نے سچی طریقے سے صداقت سے پہنچا دیا. مجھے امید ہے تیرے دین پر کیونکہ میرا دین اللہ تیرا دین. اللہ سے کہا میرے پیارے رسول اللہ تیرا دین کسی بھی امت کو نہیں بھٹکائے گا لیکن جو تو نے مجھے جیسے دیا میں نے اس کو دیا. میں نے تیرے دین کو جیسے پڑھا کہ جو بھی تیرے دین پر پکا عمل کرے گا وہ کبھی بھی نہیں بھٹکے گا. جتنی بھی قومیں بھٹکی دین کو چھوڑنے سے بھٹکی. جو بھی عذاب آیا دین کو چھوڑنے سے آیا. قومیں بھٹکی یا نہیں عذاب آیا یا نہیں خود کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو ہمارے رسول نے ہم سے یہ کی گزارش کی ہے ہم سے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا. قرآن کو کیونکہ قرآن کو تھامنا رسول کو تھامنا دین کو تھامنا اللہ کو تھامنا. قرآن کو تھامنا ایسے ہی نہیں ہے کہا ہمارے پیارے رسول نے. ہر بات کی ضمانت دی ہے ہمارے رسول. امت کے لیے امت کیا کرتے ہیں میلاد کے دن رسول کے لیے ڈانس کرتے ہیں ناچتے ہیں. رسول کے لیے رسول کا نام آئے تو سر جھکانا ہے. ان کے نام پر ناچنا نہیں ہے. ادب ظاہر کرنا دل میں ادب لانا ظاہر میں ادب لانا. جب بھی نام آئے درود پڑھنا. نام پر ناچنا نہیں. جو بھی ناچے گا نام پر وہ چاہے کوئی بھی شکل میں ہو یا جنون میں ناچے یا جوش میں ناچے کوئی بھی ناچے اپنے رسول کو رسول سمجھو ان کی عزت کرو. کیونکہ دین کو آپ کو نہیں دیا اللہ نے پیارے رسول کو دیا ہے دین. اس دین سے ہی آپ کی نجات ہے. قیامت کے دن جب اللہ آ کر بیٹھے گا نا آپ کے سامنے قیامت میں نجات ہے اس دین میں آپ کی. ہمارے رسول کی نہیں. ہمارے رسول کی نجات ہو چکی. اب آپ اپنا دین دیکھیں کیونکہ وہ ہماری نجات کے لیے اس زمین پر آئے تھے. اپنے لیے نہیں آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کو نہیں بھیجا ہمارے لیے ان کو بھیجا. تو وہ آئے تھے ہمارے لیے ان کے لیے نہیں آئے تھے. اب آپ کو کوئی شخص کہیں سے کہیں بھیجے تو وہ جائے آپ جائیں گے کسی اور کے لیے آپ کے لیے نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کو کسی نے بھیجا نا. ویسے ہی ہمارے رسول کو اللہ نے بھیجا نا. وہ آئے تھے ہمارے لیے ان کے لیے نہیں. یہ دین میں دنیا میں سائنس میں پکی بات نجات کس کے ذریعے ملتی ہے رسول پاک کے ذریعے سے. رسول پاک کا مطلب معلوم ہے رسول پاک آپ کو پوری زمین کو پاک کرے. رسول پاک نے پوری زمین کو پاک کر دی اس عرب کی. آپ نے کیا کیا گندی کی مندریں بنا کر اسی گندگی سے تو پاک کرنے کے لیے آئے تھے نا آپ کو. تو یہ ہندو ہمارے ہندوستان کے برابر کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ ان کی گھر واپسی کرو.
میں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ کرو، میں کہتا ہوں شروع ہو چکی ہے، میں ان کو لے کر رہا ہوں، کیونکہ دکھ رہا ہے نا مندر دبئی میں، یہ گھر واپسی نہیں تو پھر کیا ہے، گندگی آ رہی ہے نا دھیرے دھیرے دھیرے۔ کون سی گندگی آئی؟ شراب کے اڈوں کی، جتنے بھی برے اڈے تھے نا، ہے نا، اب یہ ایک اڈے کی باقی تھی، بت خانے کی۔ بت خانہ سب سے بڑی گندگی دین میں دنیا میں، پکی بات۔